اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر انہوں نے کل بہت بڑی باتیں کی ہیں، لیکن کاش وہ موعد پیر زادہ کی یہ ویڈیو سن لیتے تو وہ ان ججز پر تنقید نہ کرتے جنہوں نے ISI کے خلاف خط لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کو اب درجنوں کیسز کی سماعت کرنی ہوگی تاکہ ادھر ادھر خطوط لکھنے کی جگہ سائلین کے کیسز پر فیصلے ہوں۔ افسروں کو طلب کرنے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے، اگر کسی آئینی عہدیدار کو طلب کرنا ہے تو طلب کریں، فیصلے کریں، بھڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ان 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ISI کے خلاف کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں فیصلے لینے کے لیے، ان کے خلاف ہی انہوں نے بیان جڑ دیا کہ اگر آپ ان کو بلاتے ہیں یا خطوط لکھتے ہیں تو بھڑکے نہ ماریں بلکہ فوری طور پر فیصلے کریں۔ اگر آپ یہ اختیار رکھتے ہیں، اگر نہیں رکھتے تو چپ کر کے فیصلے کریں اور عوام کو جو ہے وہ فیصلے دے کر بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی انہوں نے باتیں کی، لیکن اصل میں دوستو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے صرف ایک SHO جو اڈیالہ جیل میں ہے وہ ان ججز سے اوپر ہے، اور ایک SHO جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلے تسلیم نہیں کرتا۔ آپ یہ سنیں موعد پیر زادہ نے کیا کہا ہے یہاں پر۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک مختصر پریس ٹاک کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک SHO نے روکا۔ اب SHO کو ہم نے بتایا کہ کورٹ کے آرڈرز ہیں اور کورٹ کے آرڈرز ہمارے پاس تھے، لیکن جو SHO صاحب ہیں اسٹیشن ہاؤس آفیسر، انہوں نے کہا کہ میں اوپر سے بات کر کے اجازت لے کر یہ پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ اپنے مخصوص انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اب اندازہ لگائیں کہ جب عدالت کے احکامات ہوں اور ایک SHO یہ کہے کہ مجھے اوپر سے پوچھنا ہے تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جس سے SHO پوچھنا چاہ رہا ہے؟ یعنی یہ ظاہر ان کی امیجنیشن ہے کہ بھائی لوگ ہی ہیں جو SHO کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ عدالت کی سماعت کو جو لٹکا دیا گیا ہے 10 دن کے لیے، اس کی کیا اہمیت، اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے کہا کہ ظاہر ہے اس کی ایک اہمیت ہے، بیکاز پہلے بھی جب بھی عدالتوں کی سماعت کو روکا جاتا ہے اس میں ڈیلیز کاز کی جاتی ہیں غیر قدرتی طریقے کی، تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ پچھلی دفعہ جب ایسا کیا گیا تھا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج صاحبان کو بھرتی کر رہے تھے، ایلیویٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج صاحب بھرتی ہوئے، میرا اشارہ ان کا امین منہاس صاحب کی طرف ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہی کو عمران خان کے کیسز دے دیے گئے، اور اب بھی اگر سماعت کو لٹکایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ پھر ان سے ایک رپورٹر نے یہ سوال پوچھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، اس دن ایبسنٹ ہو گئے تھے، غیر حاضر تھے، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں نکال دیا جائے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ونس اگین بہت ہی کوشش طریقے سے کہا کہ یہ ایک پروسیس ہے، یہ عمل ہے، اس کے کئی سٹیپس ہیں، شو کاز نوٹسز ایشو کیے جا چکے ہیں، بہت سے لوگوں کے اس میں جواب بھی آ چکے ہیں، اب ظاہر ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اس میں مزید باز پرس ہوگی، کو پوچھے جائیں گے سوال یہ کیا ہوگا۔ اور پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان نے تو کہا کہ ان کو نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا دیکھیے مجھے اچھا یہاں پہ ایک بڑا کلیئر پوائنٹ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک طرح سے اپنے جواب سے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ ڈائریکٹلی عمران خان نے ان سے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے۔ اب انہوں نے اس طرح سے بھی اس کو پریزنٹ نہیں کیا کہ عمران خان کا پیغام ان کو ملا، کہ میں نے سنا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، اور اسی سلسلے میں میں عمران خان سے ملاقات کر کے اس کی وضاحت اور اس میں ایک ڈائریکشن جو ہے میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میری عمران خان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ پھر ان سے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو سوال پوچھے گئے، اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جنرل سیکرٹری ہیں تو بہت زیادہ کرپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ اس کو جواب نہیں دیا، اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو انی سنی کر دیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی فواد چودھری جو ہے ان کو کیا وہ ان کا جو مار پیٹ انہوں نے کی ہے، تھپڑ مارے ہیں، اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن رد عمل ہے، اس پہ ایکشن ہو رہا ہے؟ تو جو اتنی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ریٹن نوٹیفیکیشن میں، وہ ڈیفینیٹلی طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی کنوکشن اس کے پیچھے ہوگی، بیکاز سلمان اکرم راجہ کی چونکہ ظاہر معاملات کو سمجھتے بھی ہیں۔